الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. سیدی تارا 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 مرشدی تارا مرشدی تارا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ. مجھے سینے سے
مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ رب العالمین 1433 سینہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 5ویں شب ہے۔ دنیا کے کئی ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کے 12 روزہ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ضمن میں مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ مدنی مذاکرے میں سوال جواب کا آغاز کریں، پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نیتیں کریں گے اور پھر باقاعدہ سوال جواب انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب مثلا کوئی مدنی مذاکرے میں اس لیے آیا کہ مزہ آئے گا، تو اب اس کو مزہ آئے نہ آئے اس کے نصیب ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مدنی مذاکرے میں آیا کہ میں علم دین حاصل کروں گا، اس کو ثواب بھی ملے گا، علم دین کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے وہ اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔
صلو علی الحبیب توبو الی اللہ اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً ہمارے امام اعظم غوث اعظم، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، حضور خواجہ غریب نواز، سیدنا امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ صدر الافاضل سیدی قطب مدینہ، خصوصاً جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ 12 ماہ اور 30 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، خصوصاً ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کر کے ہر مہینے کی مدنی 10 تاریخوں کے اندر جمع کروانے والے، بالخصوص علی التخصیص زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والے اور والیاں اور مدنی برقع پہننے والیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بہنیں جو تربیتی اجتماع میں شامل ہوئی ہیں، ابھی پیغام ملا ہے کہ یہ بھی مدنی مذاکرہ سن رہی ہیں، بیرون ملک بھی اور ملک میں بھی۔ تو سب سے بنیادی بات جو میری ناقص عقل میں آئی ہے ان کے SMS کے بعد، کہ ایک اسلامی بہن اس معاشرے کی اصلاح میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کو کیا مطلب کہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی بہن جو ہے اسلامی بھائی کے مقابلے میں زیادہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے، کیونکہ سب سے پہلی تربیت گاہ، فرسٹ ٹریننگ سینٹر، فرسٹ اسکول یہ ماں کی گود ہے۔ اگر یہ خود صحیح ہوگی، باعمل ہوگی، تقوی پرہیزگاری اس کا شعار ہوگا، نیک بندی ہوگی، نماز پڑھتی ہوگی، تو اس کی اولاد اس کا اثر لے گی۔ اب مثال کے طور پر میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، بچپن میں جب سے آنکھ کھولی ہے، میں نے اپنی ماں کو نماز پڑھتے دیکھا، تو کہ وہ نماز پڑھتی تھی، تو نماز میرے ذہن میں بیٹھی نا کہ بھئی یہ اچھا کام ہے، بھلے شعور نہ تھا۔ تو کیا ہوا پھر کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، یعنی ان دنوں سے مسجد کا رخ کیا ہوا جب اتنے چھوٹے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی صحیح بات ہے کہ مسجد میں جانا بھی نہیں چاہیے اس عمر میں، ایسی عمر میں مسجد میں جاتا تھا میں، تو بازار بچے پر مرفوع القلم ہوتا ہے، تو کیا قلم لگے گا۔ تو ہم بچے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے،
پھر وہ پہلے لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی تھی، عام نہیں تھا لاؤڈ اسپیکر، تو وہ مکبر تکبیر کہتا تھا تو بچے وہ اللہ اکبر زور سے بولتے تھے جب مکبر بولتا تھا تو میں بھی بولتا تھا، مجھے یوں کہ بولنا ہوتا ہوگا، سب بولتے، بولنا چاہیے، یعنی وہ بالکل لاشعوری کا عالم تھا، جیسے بچے ایک دوسرے کو دھکا مار کے پوری لائن گرا دیتے ہیں، سمجھے؟ تو اس طرح کی لائن میں بھی میں ہوتا تھا، یعنی کہ نہ سمجھتا۔ سمجھانے کا مقصد ہے کہ میں نے گھر میں شروع میں نماز دیکھی، میری ماں نماز پڑھے، میرا بڑا بھائی نماز پڑھے، تو یوں اپنے کو بھی لگا کہ یار یہ اپنے کو بھی یہ کام کرنے والا ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ نماز سے محبت ہو گئی الحمدللہ۔ اگر گھر میں فلمیں، ڈرامے، ٹی وی پر گناہ بھرے چینل چلتے ہوں گے، ڈانس چلتے ہوں گے تو بچہ دیکھے گا تو وہ ظاہر یہی کرے گا۔ ماں اگر ٹی وی آن کر کے اس پہ بیٹھی ہے تو گود میں بچہ بھی بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھے گا، اور پھر وہ دیکھے گا کہ ماں دیکھتی ہے کہ وہ ٹویسٹ کر رہا ہے، وہ ٹویسٹ کرتی ہے نا اور ڈانس، تو بچہ بھی پھر اس کی نقالی کرے گا۔ تو آج کل بچے کر ہی رہے نا، تھوڑا میوزک سنتے ہیں تو وہ ہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ماں سمجھدار ہے، عاشقان رسول میں سے ہے، سرکار کی عاشقہ ہے، تو وہ نعت پڑھے گی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تو یہ بچہ بھی یہی گنگنائے گا، نور والا آیا ہے۔ تو ہمارے بچے نور والا آیا ہے بولتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، ہمارے بچے مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ ہاں، بچوں کو کچھ آئے نہیں آئے، مدینہ بولنا آتا ہے، عام طور پہ بلائیں گے تو بولیں گے مدینہ، وہ عادت پڑ جاتی ہے بچوں کی۔ تو گھر میں جو ماحول ہوگا وہ یہ اپنائیں گے، اچھا یا برا۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اس میں یہ بھی نیت کرے تاکہ میرے بچوں کی بھی اصلاح ہو، تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ گالی گلوچ سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، بچوں کو زیادہ ڈانٹے نہیں، ڈانٹنے سے بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، بار بار ڈانٹنے سے کیا ہوتا ہے، بچہ ڈھیٹ یعنی عادی ہو جاتا ہے، پھر اس پر ڈانٹ اثر نہیں کرتی۔ کبھی کبھی ڈانٹے نا، وہ بھی حسب ضرورت اور دائرے کے اندر رہ کر تو اثر پڑتا ہے، وہ گھبراتا، ورنہ پھر گھبراتا نہیں ہے۔ ماں زیادہ بولتی ہوگی تو بچہ بھی زیادہ باتوں نہیں بنے گا، ماں فضول گو ہوگی تو فضول گو بنے گا، ماں جھوٹ بولتی ہوگی تو بچہ جھوٹ بولنا سیکھے گا۔ ماں تو جھوٹ بہت بولتی ہے آج کل، بیٹا جلدی آ جا، چل بیٹا جلدی سو جا، جلدی سو جا، جلدی آ جا تو میں تجھے ٹافی دوں گی، میں تجھے ایروپلین دوں گی، ہوائی جہاز دوں گی، اور دینا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث شریف میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے مجھے بلایا کہ ہاں بیٹا تجھے کچھ دوں گی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرماتے، تو فرمایا کیا دو گی؟ تو عرض کی کہ یہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی، تو کچھ لیکن مطلقاً کہا تھا دوں گی، کیا دوں گی یہ نہیں کہا تھا، کھجور دوں گی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی نصیحت کے لیے گویا ارشاد فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی، یعنی تمہاری یہ نیت ہی نہ ہوتی کچھ دینے کی، تو تمہارے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اب ماں بولتی ہے میں تجھے ایروپلین دلا دوں گی، تو اب اگر وہ جھوٹ بول رہے، اس کو پتہ ہے ایروپلین تو میں نے دلانا نہیں ہے، تو یہ ماں کے ذمے جھوٹ لکھا جائے گا، گناہ لکھا جائے گا۔ تو آج کل عام طور پہ کیا ماں کیا باپ یہ بولتے رہتے ہیں بچے کو، وہ ٹرین دلا دیں گے، تم کو کار دلا دیں گے، تم کو گڑیا دلا دیں گے، تم کو یہ لا کر دیں گے، تم کو وہ لا کر دیں گے، اور نیت کچھ بھی لانے کی نہیں ہوتی، خالی خالی بس بولتے ہیں بچے کو بہلانے کے لیے۔ تو ایک تو یہ گناہ ہوتا ہے، ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ پلس اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کا کوئی یعنی کہ اچھا اثر تو ہے ہی نہیں، تو یہ کہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے،
धोखा देना सीखते हैं। धोखा है कि तुझे कुछ दूंगी और देना नहीं, ये धोखा हुआ ना। तो अब ये बच्चा भी फ्रॉड करना, धोखा देना, चीटिंग करना, ये माँ की टॉकिंग से सीखता है और भी फिर बोलता है झूठ। और आजकल बच्चे बहुत झूठ बोल रहे होते हैं घरों में, हालांकि इन पर बेचारों पर कोई कलम नहीं है, गुनाहगार नहीं होते, लेकिन माँ गौर करे, माँ मारती है, उनको झूठ क्यों बोलता है, इसमें इतना बेचारे में समझ नहीं होती कि बोलेगा माँ तू भी तो झूठ बोलती है, तू भी तो मेरे को बोलती है कि टॉफी दूंगी और ये दूंगी और वो दूंगी, चॉकलेट दूंगी तेरे को, तो देती तो कुछ नहीं है मुझे, देती है तो थप्पड़ देती है उठाकर, जो बोलती है वो देती तो नहीं है। तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा तो क्या करूँगा, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, हो तो यही रहा है ना। नहीं हो रहा तो आप मुझे बता दें अगर ये नहीं हो रहा तो। अच्छा बच्चे को डराना है तब भी झूठ बोलते हैं, आजा आजा बहू बहू आ रहा है, बहू तेरे को खा जाएगा, अब वो सहम कर वो आ जाता है। लेकिन इस झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है, बहू तो होता नहीं है। बच्चा हर वो चीज जो डराने वाली हो ना, जानवर उसको बहू बोलता है, चींटी को भी बहू बोलेगा, मक्खी को भी बहू बोलेगा, मकोड़ा देखेगा बहू बहू करेगा, बिल्ली को देखेगा बहू। शुरू में तो बच्चा हर चीज को बहू बोलता है हमारे यहाँ, जिससे वो डरता है। तो अब माँ डराती है, बहू आ गया, और ये झूठ बोल रही होती, इसको पता नहीं होता, मकसूद सिर्फ डराना होता। तो अब ये बहू का एक तो इसको साइड इफेक्ट ये होगा कि इसके दिल में खौफ बैठ जाएगा कि बहू कोई बला है जो मुझे खा जाएगी, बहू मुझे पकड़ के ले जाएगी, उठा जाएगी। दूसरे नंबर पर ये कि बच्चा जब समझदार होता है तो फिर होता है बहू बहू कोई चीज़ नहीं है, मेरी माँ मेरे को ऐसे ही डराती है। तो अब ये भी झूठ बोलना, इसकी तरबियत, तो ऐसा लगता है कि नस्लन बादा नस्लिन ये झूठ चला आ रहा है कि वो आज इस बच्ची के सामने माँ ने झूठ बोला तो माज़अल्लाह ये बच्ची हो सकता है कल जाकर अपने बच्चों को झूठ बोले, हो ये रहा आजकल। तो इसलिए माँ की गोद ये फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल है, इसको दुरुस्त होना चाहिए, इसको तक़वे का कलर और रंग चढ़ा हुआ होना चाहिए। माँ नमाजी हो, परहेजगार हो, सुन्नतों की आदी हो, कम बोलने वाली हो, इधर उधर फजूल निगाही से बचने वाली हो, बद निगाही से बचने वाली हो, नाजायज़ चैनल्स देखने से बचने वाली हो, मदनी चैनल देखने वाली हो। जहाँ जिनके घरों में सिर्फ मदनी चैनल चलता है, वो बच्चे ऐसे नातख्वान होते हैं, ऐसी नातें पढ़ते हैं और वैसे भाग भाग के वो बताते हैं, स्क्रीन को चूमते होते हैं कभी, और ऐसे मौके पर वैसे से किस्से सुनाते हैं लोग। तो ये क्या घर में जो होगा ना, बच्चा और एक तरह से मिसाल दूं, बंदर, मनकी लाइक बेबी लाइक मनकी, तो यूं समझ लें। जिस तरह मनकी की आदत होती है वो नकल करेगा, तो बच्चा भी नकल करेगा, और जब ये बच्चा नकल करने पर आएगा तो गलत नक्काली भी करेगा, दुरुस्त नक्काली भी करेगा, जैसे मनकी करता है। वो एक हमारे हम वो बोलते हैं तो समझाने के लिए कि अब वो किसी ने वो शेव बनाया, शेव बनाते हैं लोग, शेव बना के उस्तरा रखा है कि मनकी उसको देख रहा था, तो मनकी तो नक्काली उसकी आदत होती है, तो मनकी ने वो उस्तरा उठाया और उस्तरा उठाकर उसने सारा अपना सब छील डाला। तो जब से कहते वो कहावत बनी, या वैसे किसी ने गढ़ा हो कि बंदर के हाथ में उस्तरा, तो यही हाल बच्चों का होता है। बच्चों का तो एक सच्चा किस्सा भी है कि वो सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की दावत की, वो ग़ज़वा खंदक के मौके पर गालिबन, जो मशहूर मौजिज़ा है जिसमें थोड़ा सा खाना पूरे काफिले को काफ़ी हो गया। तो हुआ यूं कि वो इनके वालिद साहब ने बकरी गोट, तो वो शातुन बकरी ज़बहा की, तो वो दो बच्चे थे इनके, वो सब देख रहे थे। तो बच्चे जो नक्काली करते हैं ना, ये इसकी समझाने की अर्ज कर रहा हूँ। तो इन बच्चों ने वो दोनों छत पे गए और एक बच्चा जो है वो दूसरे को बोलता है, मैं तुमको दिखाता हूँ कि अब्बू ने, फादर ने बकरी कैसे ज़बहा की। तो एक को उसने पकड़ के लिटाया, छुरी उसके हाथ में दी, तो वो बच्चा था ना समझता, उसने उस अपने छोटे भाई के गर्दन पर
چھری چلا دی. اب وہ جو چھری چلائی نقالی کی نا باپ کی، بکری کی طرح اس کو کاٹا بچے کو، تو خون نکلا. وہ بلڈ جب نکلا تو وہ گھبرا گیا. اس نے وہ گھبرا کے وہ بچہ تڑپنے لگا، چیخنے لگا، یہ گھبرا کے اس نے وہ چھلانگ لگائی، یعنی کہ وہ چھلانگ لگائی اور چھت سے گرا. ادھر بچہ تڑپ تڑپ کر فوت ہو گیا، اور وہ دوسرا جو جمپ مارا وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ ماں نے ڈیڈ باڈی اٹھائی اور گھر میں لے کر وہ چادر میں چھپا دی، کپڑا اس پہ، کلوتھ اس پہ ڈال دیا. اب ان کے والد صاحب آئے، اب آج دعوت تھی. اب وہ بہت صبر والی ماں تھی، تو اس نے اپنے اس بچوں کے ابو کو بتایا نہیں کہ اللہ کے رسول مہمان آنے والے، ابو کو اس کے بتاؤں گی تو یہ کنفیوز ہو جائیں گے، غم زدہ ہو جائیں گے، روئیں گے، اور وہ مہمان. تو انہوں نے وہ بچوں کو چھپا دیا. صبر والی صابرہ ماں تھی، کاش ہماری ماں بہنیں صابرہ ہو جائیں. اب وہ دعوت ہوئی، وہ کھانا جو تھوڑا سا تھا ایک ہنڈیا میں، تو وہ اس سے زیادہ تھا نہیں. صحابہ کرام بہت سارے تھے، سرکار سب کو لے کر آ گئے تھے. انہوں نے سرکار کی دعوت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور سرکار تو ہماری جانوں کے مالک، ہماری مالوں کے مالک. ہمیں کوئی دعوت دے تو ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو ساتھ میں لے جائیں دعوت میں، لیکن وہ سرکار تھے، وہ لے گئے سب صحابہ کو. چلو بھائی جابر کے گھر پہ دعوت ہے، سب چلے. اب وہ ایک پتیلا تھا، وہ تو بہرحال یہ کہ وہ رکھ دیا گیا کہ یہ ہے کھانا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈھکا ہوا رکھو، اس کو کھولو نہیں. اس میں سے نکال نکال کر دیتے رہے، وہ سب کھاتے رہے. کم ہوتا ہی نہیں تھا اس میں پتیلے میں، یہاں تک کہ سب نے کھا لیا کھانا. تو اس طرح وہ سب کو پورا ہو گیا یہ معجزہ. خیر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی امی کے پاس آئے، وہ سرکار بچوں کو یاد فرما رہے ہیں، کہاں ہیں؟ اب اس نے بولا کہ وہ تو آنے جیسے ہے نہیں. چادر اٹھا کے دکھایا تو یہ، تو وہ جو تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سنبھالا، صدمے سے بالکل نڈال ہو گئے. بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ سرکار اب تو وہ نہیں آ سکتے، تو ایسا ہو گیا. سرکار نے فرمایا نہیں، ان کو لاؤ. تو وہ سرکار کے حکم پر ان کو وہ بلایا گیا، اور وہ الحمدللہ سرکار کے معجزہ ہو کہ وہ دونوں زندہ ہو گئے. بکری بھی جو تھی اس کی بھی ہڈیاں جمع کی، اور سرکار نے اس کو بھی، بکری کو بھی زندہ کر دیا. یہ معجزہ روح پذیر ہوا تھا. تو اس طرح یہ کہ دیکھو وہ ماں کیسی صبر والی تھی. اور بات چلی تھی بچے نقل کرتے ہیں، تو وہ بچوں نے نقل کی، اور چھوٹے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا. تو اس لیے بچوں کے سامنے آپ جو کرو گے وہ اس کی نقالی کریں گے. تو چلو وہ تو ایک وہ الشاذ کالمعدوم، ایک وہ واقعہ ہوا حدیثوں میں، لیکن کم از کم ماں کو یہ تو احتیاط کرنی ہے کہ صرف جائز کام کرنے، گناہ کے کام اس کے سامنے کرنے نہیں ہے، نہ چھپ کے کرنے، کہ چھپ کے کریں گے تب بھی اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے. روحانیت جس کے اندر ہوگی اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا. جو باعمل ہوگا اس کی بات جلدی اثر کرے گی، نیکی کی دعوت اس کی زیادہ اثر کرے گی. تو انشاءاللہ اگر یہ اسلامی بہنیں احتیاط کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، پھر علاقے میں مدنی کام کریں گی، اسلامی بہنوں پر انفرادی کوششیں کریں گی، جو ان کو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق اجتماع کریں گی. ان کو زبانی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو صرف کتاب میں دیکھ کر بیان کرنے کی اجازت ہے، ان کو مائک پر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف بغیر مائک کے ایسی باؤنڈ جگہ پر ان کو اجتماع کرنے کی اجازت ہے جہاں کوئی مرد نہیں آ سکتا، میل نہیں آ سکتا. ایسی جگہ ان کے لیے ضروری ہے. اور ان کو نعرے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ نعرے سب مل کے مرحبا مرحبا کریں گی تو وہ آواز غیر مردوں کے کانوں میں جا سکتی ہے. اس لیے مدنی مرکز کی طرف سے یہ نعرے لگانے پر بھی پابندی ہے اسلامی بہنوں کے. اس طرح وہ بالغات کے مدرسے بھی پڑھائیں جو اس کی اہل ہوں، پڑھا سکتی ہوں. تو یوں کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل
वो इनकी तरकीब बनी रहेगी और वहाँ मदनी काम भी होगा। तो ये मदनी फूल कबूल करने इंशाअल्लाह, और वो खामोश शहजादा भी ज़रूर पढ़ाएं, इसको भी इज्तिमा में पढ़ के सुनाएं, और कुफले मदीना की तरकीब करेंगी तो इंशाअल्लाह आपके यहाँ इंशाअल्लाह मदनी कामों की बहारें होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो भाई इस्लामी बहनों की बात चली है, तो इस तरह की ईमेल्स मजलिस बैरून मुल्क में भी रिसीव होती हैं कि हम कोशिशें कर रही हैं, मदनी काम बढ़ता है। अब जब काम बढ़ता है तो हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है, इस्लामी बहनें बढ़ जाती हैं तो मदनी मरकज़ की तरफ से हुक्म आ जाता है कि आप माइक का इस्तेमाल ना करें। अब जैसे आपने फरमाया नारे भी ना लगाएं, इस तरह की पिछले दिनों मेल आई थी कि इस्लामी भाई तो जुलूस में जाकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाएं, ये खुशियाँ मनाएं, हम इस्लामी बहनें जुलूस देखने भी ना जाएं। तो इतनी सारी सख्ती मदनी मरकज़ की तरफ से हम पर हो जाती है। मदनी मरकज़ को अपना कोई मफाद नहीं है, गुनाहों से बचाने के लिए सद्दे ज़राए के लिए हमारे उलमा जो मना करते हैं, तो हम ये कि मदनी मरकज़ आपको मना करता है, यानी गुनाह सद्दे ज़राए माने गुनाहों के रास्ते रोकने के लिए, गुनाहों के रास्ते बंद करने के लिए ये किया जाता है। तो इसलिए वो जुलूस भी देखने जाएंगी तो इसमें गुनाहों के सिलसिले फिर शुरू हो जाते हैं, बदनिगाहियाँ शुरू हो जाती हैं, गैर मर्द इनको देखते हैं और ये सब सिलसिले होते हैं, बेपर्दा औरतें भी इसमें घुस जाती हैं और निज़ाम धर्म बरम होता है, गुनाहों की सूरतें पैदा हो सकती हैं उसमें, इसलिए इनको इजाज़त ही नहीं है। नारे लगाने की भी इनको इजाज़त नहीं है कि ये सब्र करें। खाली नारे लगाना और जश्न विलादत के जुलूस में जाना ही तो जश्न विलादत मनाना नहीं है ना। दुनिया के अक्सर ममालिक तो ऐसे हैं कि जिसमें जुलूस निकलता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो सभी को जुलूस में तो नहीं जाती। तो बाबुल मदीना से बड़े इनके इज्तिमा तो नहीं होते होंगे। बाबुल मदीना जहाँ से दावत इस्लामी सारी दुनिया में तकसीम हुई, यहाँ भी तो माइक पर पाबंदी है। तो दूसरे मुल्कों में तो इस्लामी बहनें कितनी, इनमें 350, 150, 25, बल्कि इस्लामी भाइयों के इज्तिमा में भी जहाँ 100-200 इस्लामी भाई होते हैं वहाँ माइक की इजाज़त मदनी मरकज़ की तरफ से नहीं है। जो लगाते हो नाफरमानी करते हैं। ये सारे कान खोल कर सुन लो, आपको इजाज़त नहीं है माइक पर। अल्लाह के घर में मस्जिद में आप माइक लगाते हो यार, मस्जिद की बिजली खर्च करते हो और पड़ोसियों को सोने नहीं देते। यहाँ हमारे यहाँ दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में हज़ारों इस्लामी भाई होते हैं। तो कहीं भी माइक की इजाज़त नहीं है इज्तिमा में। जब तक आपको मदनी मरकज़ को आप लिखें कि हमको भाई 500 या 1500 इस्लामी भाई जमा हो रहे हैं, हमको इजाज़त दो, अब मदनी मरकज़ से मेहरबानी करके अप्रूवल लेकर आप माइक यूज़ करें। 2.5 आदमी बैठे हो लगे हुए रागड़े तान रहे हैं, ऐसा नहीं क्या करो, माइक की इजाज़त नहीं है। अब ये बैंकॉक में जो इज्तिमाई मीलाद का सिलसिला हुआ, इसमें जो सुबह बहारा का जो वक्त था उसमें फैज़ान मदीना में हुआ, वो पूरे सुबह बहारा का जो वक्त गुजरा जिसमें कलाम पढ़े गए, ये सारे के सारा बाबा बगैर माइक के हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। जितने इस्लामी भाई वहाँ फैज़ान मदीना में थे माशाअल्लाह, लेकिन इतने थे कि बगैर माइक के सबको आवाज़ किफ़ायत कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पूरे सुबह बहारा का जो वक्त गुजरा अल्लाह की रहमत से वो बगैर माइक के गुजरा। और हमारे जो नात खान इस्लामी भाई थे, इन्होंने उस मौके की मुनासिबत से खूब झूम झूम कर कलाम पढ़े। मदनी चैनल वालों को भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो अगर ये थोड़े से आदमियों का माइक वालों को अपने इज्तिमा का भेजें, नहीं दिखाया करें। तो मदनी चैनल आइडियल है कि बोले इलियास तो यूँ बोलता था और ये 15 आदमी नहीं है, गिने तो 14 थे, 15 भी नहीं थे, और माइक लगा हुआ है। ऐसा नहीं करें। सल्लु अलल हबीब अल्लाह ताला अला मुहम्मद। बापा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे साथ सूडान के इस्लामी भाई भी शामिल हैं, वो भी इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं। हिंद के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बापा कि हम हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, हमारे वीज़ा नहीं लगे वरना हम भी सारे आ जाते हैं। तो वो भी बापा मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं माशाल्लाह। और कई और जगहों से भी बापा मैसेजेस आ रहे हैं। मलावी के इस्लामी भाई 50 घंटे का बाय रोड ट्रैवल करके बापा अल्हम्दुलिल्लाह मंबासा पहुँचे और वहाँ पर वो शामिल हैं। 92 दिन के सफ़र की भी नीयत कर ली। ओहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापा जान, जब आप किसी को मुरीद करवाते हैं तो अल्फाज बहुत ठहर ठहर कर अदा फरमाते हैं, आखिर इसमें हिकमत क्या है? मुझे अपना तजुर्बा है
کہ جب تک کھول کھول کر کوئی لفظ نہ بتایا جائے نا یہ ریپیٹ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ یہ ایسی مخلوق ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہنا نہیں آتا، ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بیچارے نہیں کہہ پاتے. اور توبہ کے الفاظ اگر ہم چند الفاظ جمع کرتے تو نہیں بول سکتے، گھبرا جاتے ہیں. غوث پاک کا نام لینا نہیں آتا، سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے تو یہ اس میں بعض گھبرا جائیں گے، نہیں بول پاتے. اسی طرح دعائی الفاظ، وہ حالات ایسے ہیں کہ میرے کو تجربہ ہے کہ ایک بچے کو بڑا بچہ تھا، میں نے بڑی محنت سے اس کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حفظ کروایا تھا. ویسے پڑھتا ہے، باہر ملک میں پڑھتا ہے، یہ نہیں آتے، کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. بہت سے ایسے ہوں گے پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں نا صحیح نہیں پڑھ پاتے ہوں گے. حالات بہت یعنی کہ مدنی قافلوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اس لیے بیعت جو بھی کراتے ہیں وکیل اسلامی بھائی تو وہ بھی مطلب یعنی کہ ایک ایک لفظ کھول کھول کے توبہ کروایا کریں. انگریزی میں بھی اس کو اسی طرح سہل کر کے ایک ایک لفظ پر اسٹاپ لگا دیا جائے یا کوما لگا دیا جائے تاکہ وہ پڑھنے والا جو نا بابا یہ ایک ایک لفظ جس طرح فرماتے ہیں نا اسی طرح یہ ٹرانسلیٹ ماشاءاللہ ہمیں تراجم مجلس نے کر کے دیا ہے. جی جی اور اسی طرح جس طرح ماشاءاللہ آپ کا انداز ہے اسی طرح انگلش میں بیعت کروائی جاتی ہے. الحمدللہ. وہ میں مدنی تاثرات نکال کے رکھے تھے تو وہ بھی پیش کر دوں، دل جو ہو جائے گی جنہوں نے تاثرات پیش کیے ان کی بھی، اور جذبہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا. کہ یہ تو خیر سب تو تاثرات بھیج بھی نہیں سکتے، سب کو آتا بھی نہیں ہے بھیجنا، ذہن نہیں ہوتا. یہ چند تاثرات ہیں کہ مدنی مذاکرے کے تعلق سے. مدنی مذاکرہ نمبر 366 تھا، یہ آج کا مدنی مذاکرے کا نمبر ہے 367، 366 مدنی مذاکرہ کے وہ تاثرات جو ہیں تھوڑے سے وہ اپنے تحفظات کے ساتھ ضرورتاً میں اس پہ فرق کر لوں گا. فرق تو خیر مدنی چینل والے بھی کرتے ہوں گے، ادھر عوام تو عجیب و غریب لکھتی ہے، پھر یہ بیچارے سیٹ کرتے ہوں گے اس کو. غلام رسول میرپور خاص، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے اور سننے سے ایمان تازہ ہو گیا ہے، اور پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر توبہ کر کے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کرتا ہوں. اللہ عز و جل استقامت عطا فرمائے، آمین. ٹنڈو آدم سے محمد صادق اتاری، مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی اچھا اور برکتوں والا ہے. الحمدللہ عز و جل بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. کلیم اللہ سعیدی ڈی جی خان سے، الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. کسی اسلامی بہن نے باول مدینہ سے SMS کیا ہے. مدنی چینل کا ہر سلسلہ اپنے موضوع کے اعتبار سے علم کا شہر نظر آتا ہے. الحمدللہ عز و جل ان میں سے مدنی مذاکرہ مدنی چینل کی زینت ہے کہ جس کی برکت سے بے شمار نوجوان بے نمازی نماز کے پابند بن گئے اور کئی غیر مسلم مسلمان ہو کر عاشق رسول بن گئے ہیں. اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، آمین. محمد علی ملائیشیا، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اسی کے برکت سے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہے. میں بے نمازی تھا، اسی کے برکت سے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور بعد جماعت بلکہ نوافل پڑھنے والا بن گیا ہوں. اللہ عز و جل مدنی چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین. لیا سے شکیل، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت اچھا اور پیارا لگتا ہے. اس کی برکت سے ایسے لاکھوں نوجوان
جنہوں نے آج تک نماز تو کجا مسجد میں حاضری کا سوچا ہی نہیں تھا، یہی لوگ ہیں کہ جن کی کثیر تعداد مسجد میں نظر آ رہی ہے، اور انہی کی مدد سے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی بہن باب المدینہ سے SMS کرتی ہیں، مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور گھر بیٹھے ڈھیروں علم دین کے خزانے لوٹنے کو ملتے ہیں۔ اسی کی برکت سے ہم نے اپنی نمازوں کو درست کیا، حقوق العباد، حقوق اللہ اور احکام شریعت سیکھے۔ ایک وقت تھا کہ جب بھی کسی تقریب میں جانا ہوتا، شرعی پردہ کرنا تو دور کی بات ہے، سر پہ دوپٹہ لینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ اسی کے برکت سے آج الحمدللہ ہر وقت باپردہ اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مدینۃ الاولیاء سے اسلامی بہن کے تاثرات ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ روح کی غذا ہے، دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بھی اس کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اپنے تمام معاملات چھوڑ کر توجہ سے اسے دیکھتی ہوں۔ اللہ عز و جل مجھے استقامت عنایت فرمائے اور مدنی چینل کو اپنی رحمت کے صدقے مزید ترقیاں عطا کرے۔ قاری اختر علی اتاری صدیقی، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی علمی سلسلہ ہے۔ آج کا مدنی مذاکرہ نے گزشتہ ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ ہوا ابھی ائمہ کرام کا جو تھا، تو آج کا مدنی مذاکرہ مدرسۃ المدینہ زینب مسجد کے تمام قاری صاحبان و ناظمین دیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور تربیت کے بہت سے مدنی پھول سیکھنے کو ملے ہیں۔ الحمدللہ ایک کامران راول پنڈی، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر زنگالو دل بھی تازہ اور نور سے پرنور ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ مزمل امین اتقاری کا SMS ہے، الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھ کر بہت لطف آیا اور بہت علم دین سیکھنے کو ملا۔ محسن باب المدینہ، الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ سے بہت سکون ملتا ہے۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک اسلامی بھائی کا میسج ہے، الحمدللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت میسر آئی، میں بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نوری آباد سے وسیم اتاری کہتے ہیں، الحمدللہ مجھے مدنی مذاکرہ بہت پسند ہے، اس کو دیکھنے کے برکت سے میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے والا بن گیا ہوں، اور اس پر استقامت پانے کے لیے اسی مہینے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ باب المدینہ سے عبداللہ، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا ہے، اور اپنے حلیے کو سنت کے مطابق اپنانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ گجرانوالہ کے اسلامی بھائی کہتے ہیں، الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر کثیر دینی معلومات حاصل ہوئی، جس کے برکت سے میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ بے عذر شرعی غصہ نہیں کروں گا۔ غصہ تو آ ہی جاتا ہے، غصہ نافذ نہیں کروں گا، بے عذر شرعی غصہ نافذ نہیں کروں گا اور نہ انتقام لوں گا انشاءاللہ عز و جل، بلکہ رضا رب العزت کی خاطر طاقت کے باوجود بھی معاف کر دیا کروں گا۔ اللہ استقامت دے، ہم سب کو غصے کے منفی اثرات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جاری رہے گا، صلو علی الحبیب۔